جمعہ کے لیے آتے ہوئے گاڑی کو پارک کر رہا تھا تو ساتھ میں ہی تربوز، اس کا چھلکا وہ پڑا ہوا ہے اور اللہ کی مخلوقات اس میں سے اپنا رزق کھا رہے ہیں۔ دیکھ کے اللہ کی قدرتوں پر یقین میں اور اضافہ ہو گیا کہ میرا مالک صرف انسانوں کا خیال نہیں رکھتا، اسے پورے جہانوں کا خیال رکھنا ہے۔ جن مخلوقات کو اس نے پیدا کیا ہے وہ ان کا رزق، اس کا اہتمام کیسے کرتا ہے۔ میں اور آپ تربوز خریدتے ہیں، 8 کلو 10 کلو کا دانہ 4-5 کلو کا چڑھتا ہے۔ گھر میں جب کاٹتے ہیں تو ہم سارا نہیں کھا لیتے، اس کا گودا ہماری غذا بنتا ہے تو اس میں سے کچھ ہم اپنے ہاتھوں سے پیسے دیے ہوتے ہیں، ہمارا مال ہوتا ہے، خریدا ہوتا ہے، وہ میرا رب کوڑے کی ٹوکری میں ڈلوا کر کے وہاں سے باہر کسی نہ کسی جگہ پھینکوا دیتا ہے اور اپنی اس مخلوق کا دسترخوان لگا دیتا ہے جس کی فکر آپ کو اور مجھے تو نہیں ہے، لیکن بنانے والے کو اس کی پرواہ ہے، پورا خیال ہے۔ حضرات، یہ مثال کوئی معمولی مثال نہیں ہے، دیکھ کے گزر جائیں تو کچھ بھی نہیں، اور اگر غور کر لیں ہماری زندگی میں کوئی خوراک لے لیں، جب ہم خریدتے ہیں تو میرا رب اس میں سے ہمارا حصہ ہمیں دلوا کے ہمارے ہاتھوں سے جو دیگر مخلوقات کا رزق ہے وہ ان تک پہنچا دیتا ہے۔ آپ گرمے کو دیکھ لیں، سردے کو دیکھ لیں، آم کو دیکھ لیں، کیلا دیکھ لیں، کوئی پھل لے لیں، ہم سارا نہیں کھاتے، وہ ہم سے لے لیتا ہے، مگر کچھ رزق ایسا بھی ہے کہ جو ہمیں دے کے کہتا ہے کہ تم اس میں سے اپنے انسانوں کا اور اپنی نسل کا خیال رکھو، جو ان کا حق ہے، زکوٰۃ کی شکل میں، خیرات کی شکل میں، صدقات کی شکل میں، جو کمزور ہیں، جو مساکین ہیں، جو غرباء ہیں۔ اگر 200 کا خریدا ہوا تربوز اس میں سے سارا ہمارا نہیں تو ہمیں ملا ہوا 100 یا 200 وہ بھی سارا ہمارا نہیں ہے۔ آپ سوچئے، صرف 40 روپے کے پیچھے 1 روپیہ کیا ویلیو ہے؟ اتنا سا رب نے مانگا ہے۔ جس طریقے سے چھلکا اتار کے سبزی صاف ستھری اور پاکیزہ کھانے کے لائق ہو جاتی ہے، چھلکا اتار کے تربوز خربوزہ کھانے کے قابل اور بڑا اچھا اور نفیس اور عمدہ ہو جاتا ہے، لوگوں اسی طرح یہ 100 روپیہ، یہ 40 روپے، یہ اللہ کا دیا ہوا مال، اس میں سے حقداروں کا، مستحقین کا حق نکال کے یہ پیسہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ آئیے مثال لیجیے، یہ خربوزہ آپ کسی کو ویسے بھی رکھ دیں، چھری رکھ دیں، ایک یہ بھی طریقہ ہے، لیکن اگلا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کاٹنا نہیں چاہتا تھا، آڑو کو لے لیں، ایسے رکھ دیں، آم بھی ایسے رکھ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور ہے کہ جلدی جلدی سیدھا کاٹا، کلاشیں نکال لی اور رکھ دیا۔ ایک اور بھی طریقہ ہے کہ چھلکا اتار کے مناسب پیس کر کے کسی اچھے برتن میں رکھ کے آپ پیشکش کریں، تو پیشکش کا یہ طریقہ اور انداز پہلے دونوں طریقوں سے کہیں عمدہ مانا جاتا ہے اور سلیقہ شعاری ہے۔ رب بھی یہی چاہتے ہیں کہ تو خود نکال، رب چاہتا تو ہم سے لے لیتا، دیتا ہی نہ۔ رب چاہتا ہے کہ سلیقہ شعاری سے، عمدگی سے بیت المال بنا کے، منظم طریقہ بنا کے، ایک سلیقے کے ساتھ اور عزت اور آبرو کے ساتھ جن کا حق ہے ان تک پہنچائیے۔ اس کو میں تمہیں قرض کے طور پہ لے رہا ہوں، دے کے پھر قرض لے رہا ہوں، لوٹاؤں گا تو کمال لوٹاؤں گا۔ حضرات، مجھے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کہنا، یہ بات مجھے